صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا، ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے، اپنا تو مکافات عمل ہے، میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر خطاب کر رہے ہیں اور یہ ان کا آخری خطاب ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ میرا افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن ہے وہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہے اور ان کا سیاست کا انداز، سیاست کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ اور جب آپ اس قسم کا تقسیم کا، نفرت کا سیاست کرتے ہو، جب آپ سیاست کو مخالفت سے آگے دشمنی تک لے کے جاتے ہو اور وہ بھی پھر ذاتی دشمنی پہ لے کے جاتے ہو، تو اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے، سیاست کو ہوتا ہے، جمہوریت کا ہوتا ہے اور ہم سب کا ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم الیکشنز کی طرف بھر رہے ہیں، مگر جناب اسپیکر سیاسی پارٹیز کو کچھ سیاست بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے جس سے ہم یہ جو اب صورتحال بنا ہے، ہمارا سیاست، ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اب اس سچویشن کو ہم ریکنسیلیشن کی طرف کیسے لے کے جائیں گے، ہم کیسے آخر میں یہ نظام کو چلنے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہمیں اگر نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، پھر وہ پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی ہی سے اس پہ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے ان کے ساتھ بھی، مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے گا جس میں ہم آخری کار آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کیا وابڈا جو ہے وہ واٹر کا جو ہمارا وفاقی وزیر ہے وہ چلائے گا یا سپریم کورٹ کا کسی چیف جسٹس چلائے گا۔ ہم نے آخر کار وہ رولز آف دا گیم آپس میں طے کرنا ہے کہ کس چارٹر کے تحت، کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت نہ صرف ہم سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کریں گے، مگر کس طریقے سے ہمارے ادارے دوسرے ادارے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور میرا خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اور اب آگے جا کے جیسے ہم الیکشنز میں جاتے ہیں، سارے سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سوچنا چاہیے، ایکٹیو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ مسئلہ کو حل کریں، ورنہ چلے خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے، اپنا تو مکافات عمل ہے، میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا، مگر اب آپ الیکشنز بھی کر لیں گے، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت وہ نکل جائے گا، اور پھر جو بھی حکومت ادھر ہوگا وہی دھاندلی، وہی دھرنا، وہی سیاست چلتا رہے گا، یا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے
پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے تو پھر بھی وہی سلسلہ میں ہم لگے رہیں گے. عوام کو اصل مسائل کا حل نکالنے کے لیے وقت کتنا ملا ہمیں یہ پچھلے جو 15-16 مہینے میں؟ کبھی کوئی اسلام آباد پہ لانگ مارچ تو اسلام آباد کا جلا رہے ہیں، کبھی زمان پاک جو ہے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے، کبھی یہ مئی 9 کا انسیڈنس آ جاتے ہیں. تو جہاں ہمارا اپوزیشن پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے، ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنیں، سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. میرا ایک سٹیٹمنٹ تھا ایک ہفتے پہلے شاید آج، جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو. اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو نوجوان ہیں 65% of our population، ہم سب یہ جانتے ہیں، they are considered یہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. یہ ہمارا یہ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. یہ سیاست دیکھتے دیکھتے وہ اب نہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور جو اس ملک کے سب سے بڑا اثاثہ ہے، جو اس ملک کو ترقی لے کے دیں گے، وہ یہ ہمارا نوجوان نسل ہے. جناب اسپیکر، میرا اپیل ہے، نہ میرا مطالبہ ہے، نہ صرف میرا جماعت سے مگر تمام سیاسی جماعتوں سے، کہ ہم اپنا رویہ اور اپنا سیاست کرنے کے طریقہ کار ایسے رکھیں جس سے وہ جو ہمارا 65% آف دا پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں، ان کا امید برقرار رہے. We should not rob them of their hope because they will lead this country one day. اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ہاؤس میں منتخب ہو کے آئیں گے تو چاہے ہم وہاں ہوں یا یہاں ہیں، ہم اپنے عوام کے مسائل ایک جنرل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں مزید وقت چاہیے. جاتے ہوئے جناب اسپیکر، میں نہ صرف آپ کا مگر تمام حکومت کے اور ہمارے دوست جو اس طرف بیٹھے ہیں ان کے شکر گزار ہیں اس ایکسپیرینس کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں ہم کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب ہم الیکشن میں ملیں گے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں گفتگو فرما رہے تھے اور اپنا عمران خان کے متعلق انہوں نے بات کی کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ایک جمہوریت جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو ڈیموکریٹک ایک سسٹم ہے، اس کے تحت ہم نے عمران خان کو پہلے وزارت عظمیٰ سے اتارا اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. اس کے علاوہ ناظرین کرام انہوں نے ذکر کیا جو واقعات ہوئے، جو تنصیبات پر حملے ہوئے، اور کہا کہ ہمارے وزرائے اعظم کو گھر بھیجا گیا، ہمارے وزرائے اعظم کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اس کے باوجود ہم لوگوں نے اس طرح کا انتشار کی طرف نہیں گئے. بہرحال کھل کر وہ اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ عمران خان نے کے کہنے پر، یہ عمران خان کی اماں پر یہ سب کچھ ہوا، جو کچھ یہ تنصیبات پر حملے اور جو ملک کے اندر جو ہے اشتعال انگیزی کا معاملہ پیش آیا. اس کے علاوہ ناظرین کرام موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی صورت میں، مسلم لیگ نون کی صورت میں، ان کو بھی ایک بات کا ادراک یاد دلائی کہ جب اب ہم حکومت میں ہیں تو یہ کچھ ہو رہے، تو ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو کہ کل کو جب میرا یا مریم نواز صاحبہ کا نمبر آئے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو. یہ جمہوریت سسٹم کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا اور ہمیں رول آف بزنس طے کرنے پڑیں گے تاکہ اس کو لے کر آگے چلیں. بہرحال ان کو دکھائی دے رہے کہ چونکہ آج کل جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہے، کل کو جب یہ لوگ حکومت میں آئیں گے تو لازمی سی بات ہے تحریک انصاف بھی تو اپنا حساب کتاب لے گی، تو پھر ان کے لیے مسائل خراب ہوں گے، مسئلے خراب ہوں گے.
پھر ان کو جمہوریت یاد آئے گی۔ بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ابھی سب مل کر بیٹھیں اور ایک جو ہے طریقہ کار طے کر لیں جس کے تحت ہر بندہ آ کر حکومت چلائے، تاکہ جس میں کوئی اشتعال انگیزی، کوئی نفرت والا معاملہ نہ ہو، تاکہ ملک کی بہتری ہو سکے اور ہماری جمہوریت جو ہے مستحکم ہو سکے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔